الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الرحمن سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الرحمن جل وعلا مکیۃ وہیہ 76 آیۃ۔ سورہ رحمان مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 76 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، قرآن کو سکھلایا، قرآن کا علم عطا فرمایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ خلق الانسان ای الجنس، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی جنس کو پیدا کیا، جنس سے انسان، ای او آدم، یا آدم مراد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ او محمدن، یا انسان سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسان کامل۔ تو یہ آیت انسانیت پر فخر کے لیے کافی ہے، سارے انسانوں، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے کہ انسان کو ہم پیدا کیے، یعنی ایسا باکمال یہ جو انسان نظر آ رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ انسان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ اپنے کمال کا اظہار فرما رہا ہے۔ علمہ البیان، ہم نے اس کو بیان بھی سکھایا، بولنے کی طاقت ہم نے دی۔ عدد اللہ عز وجل آلاءہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنایا، یہاں پر شمار کیا۔ سورہ رحمان میں پوری نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ۔ بیان سکھایا کا مطلب بولنے کی طاقت، جانور نہیں بولتے نا بھائی، انسان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کیا، پوری تفسیر ہر چیز کی آ رہی ہے۔ فاراد ان یقدم، یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بڑی بڑی نعمتوں کا، نعمتیں تو بے شمار ہیں، اہم نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا۔ جب نعمتوں کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ شروع کیا تو سب سے پہلے کن نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ بس وہ یہ چاہا کہ سب سے پہلے مقدم کرے، ذکر کرے اس جو زیادہ آگے ہیں، یعنی مرتبت کے اعتبار سے اس کی نعمتوں کی اقسام میں سے، اور وہ ہے دین کی نعمت بول رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں جنت کا بھی ذکر ہے، سورہ رحمان میں جنتی پھلوں کا بھی ذکر ہے، کئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ لیکن نعمتوں کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے کون سی نعمت ذکر کیا اللہ تعالیٰ؟ قرآن کی نعمت۔ قرآن کا علم اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا۔ کیا مطلب؟ اللہ علم القرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ رحمان بہت زیادہ رحمت کو بولتے، یعنی ایسی رحمت جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ رحمان کا مطلب اتنا زیادہ رحم کرنے والا کہ پوری دنیا مل کر بھی قیامت تک اس کی رحمت کا اگر اندازہ لگانا چاہے، پوری دنیا ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ قرآن کا علم عطا ہونا خدا کی رحمت ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کر رہا ہے، یعنی اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ ان دین کے قریب ہے نہیں، قرآن کے قریب اگر ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کو یاد کر لیا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو جانتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کی اس پر خاص رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہے جو دینی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی بتا دیا، دوبارہ اس آیت وہی نعمت۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا، قرآن کا علم عطا کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہی نعمت الدین، سب سے پہلے دین کی نعمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ فقط تم من نعمت الدین ما ہوا سنام فی اعلی مراتب، دینی نعمت میں، دینی علوم میں سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اقصى مراقی، وہ انعامہ بالقرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے کر بندے پر احسان فرمایا۔ ہائے 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 ہائے۔
یعنی اللہ جس پر رحم کرنا چاہے اس کو قرآن سے جوڑ دیتا اللہ، قرآن کی تلاوت سے ہو، قرآن کا علم حاصل کرنے سے ہو، قرآن کی خدمت سے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتا، قرآن کی تفسیر سے۔ یہ کام اگر اللہ لے رہا ہے تو سمجھنا کہ اللہ ہم پر رحم فرما رہا ہے۔ بے شک۔ وہ تنزیل ہی و تعلیمی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیا اور اس کا علم بھی عطا فرما، لِأَنَّهُ أَعْظَمُ وَحْيِ اللَّهِ رُتْبَةً، کیونکہ یہ اللہ کی وحی میں سب سے بڑی وحی ہے رتبے کے اعتبار سے۔ جتنے انبیاء پر وحی اللہ نازل فرمایا اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی وحی ہے۔ پہلی بات تو وحی خود ایک بڑی نعمت ہے، پھر اس میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی وحی قرآن ہے، اس کا علم جس کو مل جائے وہ سب میں اعلیٰ ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَهُ فِي أَبْوَابِ الدِّينِ، اور یہ دین کے ابواب میں سب سے اعلیٰ ہے، دین کے دروازوں میں، دین کے تمام چیزوں میں۔ وَهُوَ سِنَامُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، تمام آسمانی کتابوں کی یہ کوہان ہے، چوٹی ہے۔ قرآن کا علم جو حاصل کر لیا گویا کہ پورے آسمانی کتابوں کا علم مل گیا اس کو۔ واہ۔ وہ مصداق ہوا، اور اس کا مصداق ہے، وَالْعِيَارُ عَلَيْهِ، اور پورے آسمانی کتابوں کا دار و مدار قرآن پر ہے۔ مصداق ہے کا مطلب مفتی صاحب؟ یعنی قرآن، تمام آسمانی کتابوں کا علم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جی۔ وَأَخَّرَ ذِكْرَ خَلْقِ الْإِنسَانِ عَنْ ذِكْرِهِ، اور انسان کی تخلیق کے ذکر کو اللہ تعالیٰ مؤخر کیا اس کے ذکر سے۔ قرآن کے علم کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کیا، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھلایا، قرآن کا علم عطا کیا، انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو علم عطا کیا، یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ تو لیکن انسان کی پیدائش پہلے ہے، علم بعد میں حاصل کریں گا انسان، جی۔ پیدا ہونے سے پہلے تو علم حاصل نہیں کرتا، لیکن علم کی بات پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ثم اتبعہ ایاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو قرآن کے علم کے بعد لایا اللہ تعالیٰ، لیعلم، لیعلم، تاکہ اللہ یہ بتا دے انہ انما خلقہ للدین، کہ انسان کو پیدا ہی دین کے لیے کیا گیا ہے، قرآن کے علم کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ الرحمن علم القرآن ولیحیط علما، تاکہ انسان اللہ کی وحی کا علم حاصل کرے، وحی الہی کا، یعنی مقصد کو پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ ایک انسان کی پیدائش ہے، تخلیق ہے، اور تخلیق کا ایک مقصد ہے، تو اللہ فرمایا کہ تخلیق کے مقصد کو پہلے پیش نظر رکھو، جو مقصد کو پیش نظر رکھا وہ کامیاب ہوگا۔ کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا انسان، دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آیا۔ تو حقیقی انسان، کامیاب انسان وہی ہے جو اس مقصد کو حاصل کر لیا، جو قرآن کا علم حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے، وہ انسانیت کے مقصد کو پا لیا، وہ اپنی پیدائش کے، اپنی خلقت کے، اپنی تخلیق کے، اپنے وجود کے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو قرآن سے وابستہ نہیں رہا، قرآن سے دور رہا، گویا کہ وہ اپنے مقصد کو ہی نہیں پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقدم ما خلق الانسان لاجلہ علیہ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ مقدم کیا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کی تخلیق پر۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ علوم قرآن کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کا پورا مقصد قرآن ہونا چاہیے، سبحان اللہ، یعنی اس کا ہر کام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ سبحان۔ تو اس کے لیے قرآن کا علم اتنی گہرائی کے ساتھ وہ حاصل کرو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ ثم ذکر ما تمیز به من سائر الحیوان من البیان، پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بیان کیا جس کی وجہ سے انسان دیگر جانوروں سے ممتاز، الگ ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ بیان کی صلاحیت، بولنے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ، جانوروں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ انسان کو قوت گویائی عطا کیا نا، خلق الانسان علمہ البیان بر وہو المنطق الفصیح، بیان کس کو بولتے ہیں؟ ایسی فصیح و بلیغ گفتگو جو دل کی بات کو ظاہر کرتی ہے۔ دل میں کیا ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ زبان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما، دل کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ زبان عطا کیا انسان، تو زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ رہا، کیونکہ ہر چیز لکھ کر اگر وہ پیش کریں گا تو اس میں بہت کافی وقت لگ جاتا۔
جیسے ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے، ایک ہے وائس میسج. وائس میسج آسانی سے انسان وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیا، اس میں ہزارہ جملے بھیج سکتا، لیکن چند جملے لکھنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا. تو زبان کی جو طاقت ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اس چیز کا بھی انسان صحیح استعمال کرے. اور رحمان مبتدا ہے، اور یہ تمام افعال کیا ہے؟ اپنے ضمائر کے ساتھ خبر ہے. وَإِخْلَاؤُهَا مِنَ الْعَاطِفِ لِمَجِيئِهَا عَلَى نَمْتِ التَّعْدِيدِ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ أَغْنَاكَ بَعْدَ فَقْرٍ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے مسلسل. الشمس والقمر بحسبان، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاند سورج بھی ایک حساب سے چلتے ہیں، سیر اپنی رفتار کو پورا کرتے ہیں. بحساب معلوم، ایک مقررہ ان کا حساب ہے. ہو رہے ہیں وہ تقدیر سوی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام العمل اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے. یجریان، چاند سورج چلتے ہیں. فی بروجہما، اپنے بروج میں، ان کی جو منزلیں ہیں ان کا بھی راستہ ہے، جہاں چاہے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے لیے بھی ایک وے بنا دیا اللہ تعالیٰ، ایک راستہ بنا دیا ان کے لیے، ایک لائن بنا دیا اللہ تعالیٰ. چاند کی جگہ سورج چلے جا رہا، سورج کی جگہ چاند، ایسا نہیں ہے. وہ منازلہما، ان کی منازل بھی ہیں. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا چاند کی بھی منزلیں ہم نے بنائی، ہر دن ایک نئی منزل میں ہو. حتی عاد، یہاں تک کہ وہ منزلیں طے کرتے ہوئے سو کی لکڑی کی طرح ہو جاتا. جب پھر چاند 29 دن مکمل کرنے کے بعد پھر جب طلوع ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے چاند، پھر جب نکلتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے. وفی ذالک منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے بہت سارے. ان میں سے علم السنین، سالوں کا حصہ، علم یعنی کتنے سال گزرے کیسا اندازہ لگیں گے آپ چاند سورج کی گردش سے. والنجم والشجر یسجدان، اور پودے، والنجم النبات، وہ پودے الذی ینجم من الارض، جو زمین سے اگتے ہیں، جن کی جڑ وغیرہ نہیں ہوتی، کل بقول جیسے ترکاریاں ہیں. والشجر، اور درخت، وہ درخت جس کے وہ ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں. یسجدان، یہ دونوں بھی اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. ایک پتا بھی اگ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، اللہ کے حکم کے تابع ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کے آگے جھک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقیلا، کہا گیا کہ نجم سے مراد ستارے ہو رہے ہیں، آسمان کے ستارے بھی اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، چاند سورج سب اللہ کے تابع. یسجدان ینقادان للہ تعالی، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان چیزوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا. اللہ ان سے جو کام لینا چاہ رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ، تو یہی اطاعت ہے. ہو رہے ہیں تشبیہاً لہو، کہ ان کو تشبیہ دی گئی چاند سورج ستاروں کو سجدہ کرنے والے سے. سجدہ کرنے والا جس طرح اللہ کے آگے جھک رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے، اللہ کے حکم کے آگے. اور یہ رحمان سے ان کا رابطہ تعلق ہے، ان دو جملوں کا ہے. وصل معنوی طور پر، لما علما، جب یہ بات جان لی گئی کہ ان الحسبان، کہ ایک حساب سے چاند سورج چلتے تھے. کس کے حساب سے چلتے؟ دنیا والوں کے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے حساب سے چلتے ہوئے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے چلتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک حق حق. ان الحسبان حسبان ہو، کہ یہ حساب اللہ کا حساب ہے، اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے. والسجود لہ، اور یہ چاند سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. بعض دنیا والے چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو تم سجدہ کریں وہ ہم کو سجدہ کریں. سبحان اللہ. تو چاند سورج کو نہیں بلکہ خدا کو سجدہ کرو. بے شک. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند سورج کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ستارے آسمانوں پر ہوتے ہیں، درخت زمین پر، یعنی زمین کی مخلوقات، آسمانی مخلوقات بھی اللہ کے آگے سجدہ رہتے ہیں. ہاں 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 ہاں. نہ چاند سرکشی کر رہا ہے، نہ سورج بغاوت کر رہا ہے، نہ ستارے بغاوت کر رہے ہیں، نہ درخت اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. جب یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کے آگے سجدہ رہتے ہیں تو اے انسان تو اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اس اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہا ہے. وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَاطِفِ فِي الْجُمَلِ الْأُولَىٰ ثُمَّ جِيءَ بِهِ بَعْدُ لِأَنَّ الْأُولَىٰ وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّعْدِيدِ. ابتدائی جملوں میں واو استعمال نہیں کیا گیا، حرف عاطف پر ہے.
پھر بعد میں وہ حرف عطف لایا گیا، کیونکہ پہلے جو جملے ہیں نعمتوں کو گننے کے طور پر، شمار کرنے کے طور پر آئے ہیں، تبکیتاً، اور اس میں ڈانٹنا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کی، کما یبکت، جیسا کہ محسن کے احسانات کا انکار کرنے والے کو ڈانٹا جاتا ہے دنیا میں۔ ثم رد الکلام، پھر کلام کو لوٹا دیا گیا اس کے نہج پر، ہو رہا ہے ڈانٹنے کے بعد، فی وصل ما یجب وصلہ، ان چیزوں کو جوڑ کر حرف عطف کے ذریعے جن کو جوڑنا ضروری ہے مناسبت کے لیے، حرف عطف لا کے، وہ بیان التناسب، تناسب مناسبت کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الشمس والقمر سماویان، یہ چاند اور سورج سماوی ہے، سماوی کا یعنی آسمان سے تعلق ہے نا، اس کا زمین پہ ہے کیا؟ چاند سورج آسمان پہ۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر، نجم اور شجر جو بولے نا، نجم پودے، یعنی ایسے پودے جس کی جڑ نہیں ہے، بغیر جڑ کے جو ترکاریاں وغیرہ جیسا اگتے زمین پہ، جڑ وغیرہ نہیں ہوتی ان کی، اور بعض درخت وہ ہوتے ہیں جن کی جڑ ہوتی ہے، تو وہ دونوں بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو یہ دو چیزوں کا تعلق زمین سے ارضی ہے چیزیں۔ فبین القبیلین تناسب، تو یہ دو قبیلوں کے درمیان، یہ دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہے، ورنہ تقابل کے، دو آسمانی چیزوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ، دو زمینی چیزوں۔ وَإِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، آسمان اور زمین، لَا تَزَالَانِ تُذْكَرَانِ، ہمیشہ ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، قرینتین ایک ساتھ، آسمان کا ذکر ہے تو زمین کا ذکر لے گیا، تو آسمانی چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، پھر زمینی چیزوں کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ جَرِيَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، چاند سورج کا چلنا ایک حساب کے ساتھ، یہ یحسبانی، چاند سورج کا چلنا یہ شمار کیا جاتا ہے، من جنس الانقیاد لامر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی جنس سے اس کا تعلق ہے، ہو رہا ہے یہ لوگ بھی اللہ کے آگے اطاعت کر رہے ہیں۔ فهو مناسب، تو یہ مناسب ہے، کس کے مناسبت کیا ہے بتا رہے ہیں، جیسے پودے، ہر قسم کے پودے، درخت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا، خلقها مرفوعة، اللہ آسمان کو پیدا کیا بلند، مسموقتاً، چھت بنا کر، حیث جعلها، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیا منشا احکامی، اس کے احکام کا مقام اور مصدر بنا دیا، احکامات پورے وہیں سے نافذ ہوتے ہیں آسمان سے، اور اس کے فرشتوں کی رہائش گاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ، ان کا ٹھکانہ، جو وحی کو لے کر اترتے ہیں اعلیٰ انبیاء، اللہ کے انبیاء پر، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیا اس کی کبریائی سے کہ اللہ کی کبریائی کی شان کیا ہے، اس کی بادشاہت۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور وہ میزان رکھ دیا، یعنی ترازو، یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے چیزوں کو تولا جاتا ہے اور اس کی مقدار کو جانا جاتا ہے، من میزان، ترازو، ترازو بھی اللہ تعالیٰ ہی رکھا ہوا، مکیال، مقیاس، ای خلقہ موضوعا علی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ ترازو کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ زمین پر رکھا ہوا تھا، حیث علق بھی، کہ اللہ تعالیٰ ترازو کے ذریعے جوڑ دیا اپنے بندوں کے احکام کو، یعنی ترازو کے ذریعے انصاف کیا جاتا ہے، برابری، والتعدیل فی اخذہم و اعطائہم، اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہتے ہوئے کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، ظلم نہ کرو، فی المیزان، ترازو میں، یعنی اس میں تم گھپلا مت کرو، اس میں دھوکہ مت دو، برابر دو، کوئی بھی چیز کم مت دو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تم وزن کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَان، میزان میں کمی نہ کرو، تو اس کی بہت بڑی تاکید ہے، یعنی کوئی ترازو اگر صحیح نہیں ہے اس کا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ وَلَا تَنْقُصُوهُ أَمْرًا، وَلَا تَنْقُصُوهُ أَمْرًا بِالتَّسْوِيَّةِ، برابری کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، اور حد سے آگے بڑھنے سے روکا، جو ظلم ہے اور زیادتی ہے، یعنی حد سے آگے بڑھنا ظلم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ روک دیا، اور خسران سے بھی اللہ تعالیٰ روکا، خسران کے معنی کمی، نہ کم کرو نہ زیادہ کرو، برابر، اور یہ میزان کے لفظ کو بار بار لایا اللہ تعالیٰ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، 3 مرتبہ میزان کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ، کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، زمین کو اللہ تعالیٰ پست کر دیا، خفضها، اللہ تعالیٰ نیچے رکھا اس کو، مدحوبتاً، پھیلا کر پانی پر، للانام، مخلوق کے لیے، للخلق، تمام مخلوقات کے لیے، وہ پھیلا دیا اللہ تعالیٰ، پہلے پانی تھا نا، پانی کی جگہ اللہ تعالیٰ زمین بنا دیا، یہ اللہ کی قدرت کام ہے، تمام مخلوق کے لیے، اور وہ ہر وہ چیزیں جو زمین کے پشت پر ہے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، حضرت حسن سے مروی ہے کہ انسان اور جنات مراد ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیا زمین، بس یہ ان کے بچھونے کی طرح ہو رہا ہے ان کے لیے، وہ یہ تصرفون فوقا، وہ اس کے اوپر جو چاہے کرتے ہیں تصرف۔
فیہما فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے، اور قرآن پاک کی آیتوں کی برکت اور تلاوت کی برکت اور تفسیر کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، گردشوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، اور خاص طور پر کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کا فیضان ہم کو ہر جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، اور جو اس کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ درس دینے والوں کو، درس سننے والے سید امان اللہ بخاری کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ان کے اہل و عیال کو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔